اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور فرقے فرقے میں بٹ گئے، اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا دیا، وکانوا شیعا اور مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے ان میں کسی چیز کی بھی، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون، اللہ پاک ان کو بتلا دیں گے جو کام وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کا بدلہ اس کو 10 گنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک برائی ایک گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزى الا مثلہا، تو اس برائی کے بقدر ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام کا آخری رکوع شروع ہو چکا ہے اور سورہ انعام کا اختتام ہونے والا ہے، امید ہے 1-2 درسوں میں اس کا اختتام ہو جائے گا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی صورت ہے جو 8ویں پارے میں ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں تو مختلف جو اسلام کے باہر کے قومیں تھیں اور ان کے بارے میں فرمایا، مختلف ملتوں کے بارے میں، مختلف ادیان کے بارے میں فرمایا، جس میں مشرکین بھی تھے، مجوسی بھی تھے، صابی بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور ان کے سوالات کے جوابات اس صورت میں دیے گئے ہیں مختلف انداز سے، کہ وہ مختلف سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کے جوابات مل جاتے تھے، تو وہ دیے گئے۔ پھر یہودیوں کے سوالات، پھر نصارہ کے سوالات، ان کا جو وفد آیا تھا ان کے سوالات، پھر مشرکین آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، پھر ان کے عقائد کے حوالے سے، پھر وہ اپنے بتوں کے لیے جو جانور متعین کرتے تھے ان کے ناموں پہ ذبیحے کرتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے قربانیاں کرتے تھے، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ اس کو اللہ رب العزت نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے اب مسلمانوں کے درمیان میں جو فرقے ہیں وہاں تک لے آئے کہ وہ ساری چیزیں ختم، اور ایک ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنی بھی تہذیبیں تھیں وہ ساری تہذیبیں مردود ہیں، ایک اسلامی تہذیب اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ تو اسلام اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ اسلام وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، اس کے علاوہ کی چیزیں اگرچہ وہ اسلام کے لیبل کے نیچے ہوں لیکن وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ وہ معیار کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایات ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا، اور اس کے جو نمونے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں جن کو معیارات کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری جماعت ہے اور وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو جو خود کو آزاد سمجھے گا صحابہ کے اقوال سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کو صحابہ نے سب سے بہتر سمجھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، براہ راست شاگرد ہیں، تو انہوں نے زیادہ سمجھا، اور پھر تابعین نے سمجھا کیونکہ تابعین صحابہ کرام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، اور پھر تبع تابعین نے سمجھا کیونکہ تبع تابعین کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، تو یہ سمجھانا چلتا رہا، امت میں آج تک چلا آ رہا۔
جو اس سونے کی کڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی باتیں مستند ہیں، اور جن کی باتوں کی اصل صحابہ تک جا کر جڑتی ہے، اپنی مرضی سے قرآن میں آزادانہ رائے نہیں رکھتے. تو یہ کڑی جو جڑی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں مختلف فرقے ہو گئے تھے اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا، میری امت میں بھی اختلاف ہوگا. جس طرح بنی اسرائیل میں مختلف فرقے بن گئے تھے تو میری امت کے بھی مختلف فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. 72 جہنم میں، ایک جنت میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ یعنی نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا علیہ واصحابی، جس فرقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو جن کے اقوال اور افعال کے معیارات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مستند ہے. باقی جو قرآن کے اندر اپنی رائے لے کر آتے ہیں، سمجھے کہ یہ گڑبڑ ہے. جن کی کوئی سلسلۃ الذہب میں نہیں ہے، گڑبڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں 6 لوگوں پر لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. نمبر 1، وہ شخص جو کہ کتاب اللہ کے اندر کمی زیادتی کرے، اس کے الفاظ میں یا اس کے معانی میں. الفاظ میں تو زیادتی کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. زیادتی کی کوشش کرے، اور معانی اور مفاہیم میں بھی وہ گڑبڑ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے معانی اور مفاہیم کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ اثر انداز ہوگا لوگوں پہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو وہ شخص ہے کہ جو قرآن کے الفاظ میں تحریف یا اس کے معانی میں رد و بدل کرے، میں اس پر لعنت کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی کی لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا فرمایا کہ اس شخص پر بھی میں لعنت کرتا ہوں جو تقدیر الہی کا منکر ہو، کہ تقدیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تقدیر تو حق ہے، اور یہ ہمارے ایمانیات کے بنیادی عقائد میں سے ہے. جو 7 بنیادی عقائد ہیں ہمارے، جن کو 7 فنڈامنٹلز آف ایمان کہا جاتا ہے. 7 بنیادی عقائد: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تقدیر ہے، والبعث بعد الموت. اور 7واں ہمارا موت کے بعد کی زندگی کا عقیدہ ہے. یہ 7 بنیادی عقائد ہیں اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس میں کسی ایک میں بھی کمی پیشی آ گئی تو اللہ کے نزدیک یہ مردود ہے، یہ مقبول نہیں ہے. تو دوسرا وہ شخص ہے، میرے نبی نے فرمایا میں اس پر لعنت کرتا ہوں کہ جو کہ تقدیر کا انکار کرے. تیسرا وہ شخص ہے جس پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو امت پر مسلط ہو جائے اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دی ہو، اور اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ نے رسوا کیا ہو، زبردستی مسلط ہو جائے. تو ایسے شخص پہ تیسرا وہ شخص ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا میں اس پر لعنت کرتا ہوں. چوتھا فرمایا کہ اس شخص پر میں لعنت کرتا ہوں کہ جو اللہ کے حرام، یعنی جس کو اللہ نے حرمت دی ہے، حرمت سے مراد یہ ہے کہ تحریم، شرافت دی ہے، اس کو وہ حلال سمجھے. یعنی بیت اللہ میں اللہ نے قتل و قتال کو منع فرمایا، بیت اللہ میں اللہ نے قتل کو منع فرمایا، شکار کو منع فرمایا، اور بیت اللہ میں وہ جس کو اللہ نے امن دیا ہو، اللہ کے امن کو مجروح کرنے کی کوشش کرے. اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک شخص کو تو جانتا ہوں جو کہ حج میں اپنی جماعت کی تشکیل کرتا ہے وہاں لوگوں کے جیب کاٹنے کے لیے. کیسے اللہ کی لعنت ہے، کیسے اللہ کا غضب ہے. جس کو اللہ نے امن دیا ہو کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو، یہ امن کا گھر ہے، ہاتھ میں بلیڈ لے کے یوں مار دیتے ہیں تو کسی کی جو ہے وہ سکن کٹ جاتی ہے، انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں. اللہ کے مہمان حاجیوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کے امن کو مجروح کرے اور اللہ کے حرام کو، جو حرمت والی چیز ہے، تحریم ہے، اس کو حلال سمجھے تو اس پر لعنت کرتا ہوں. 4 ہو گئے.
پانچواں فرمایا اللہ کے نبی نے جو میری عطرت اور اولاد کی توہین کرے اس پر میں لعنت کرتا ہوں۔ تو جو سید حضرات ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ قابل رحم حالت میں ہوں تو ان کے ساتھ اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے۔ اگرچہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی کئی مدات ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غیور ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانچواں وہ شخص ہے جو کہ میری عطرت اور میری اولاد کی توہین کرے، ان کی بے عزتی کرے، اور چھٹا وہ شخص ہے جس پر میں لعنت کرتا ہوں جو کہ میری سنتوں کا مذاق اڑائے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ معیار ہے، معیار کامیابی کا۔ سنت وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی پسند فرمایا اور اپنی امت کے لیے بھی پسند فرمایا۔ بعض چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، وہ امت کے لیے نہیں ہیں، تو سنت وہ کہلاتا ہے کہ جو امت کے لیے بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ تفرقہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اصولوں کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تفرقے کو سمجھیں، یہ فرقے جو ہیں، بعض کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے فرقے ہیں، تو ایک بنیادی فرقہ وہ ہے کہ وما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ارباز ابن ساریہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے جسم پر بال کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ آپ کی جدائی کا وقت ہے، کیونکہ آپ نے ایسا بیان پہلے نہیں فرمایا، ہمارے تو جسم کے بال کھڑے ہو گئے، لگتا ہے کہ جدائی کا وقت ہے۔ وجلت منہ القلوب، ہمارے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا فرماتے ہیں۔ تو آپ ایسا فرمائے کہ ہمیں کچھ وصیت کرنے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے ایک ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی بلا سے ڈرتا ہے نا، اس کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت والا ڈرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہوں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر سکتا ہوں، اللہ نے جس چیز کا کہا ہے تو کرنے کا کہا ہے میں اس کو نہ کر کے اس کو ناراض کر لوں، یا اللہ جن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتے ہیں میں کیسے اللہ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ جیسا اپنا بندہ اپنے والد سے انتہائی محبت کرتا ہے اور والد نے کہا بیٹا اگر یہ کام کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو اب بیٹا گھبرو جوان 25-26 سال کا، بازوؤں میں طاقت، جسم میں قوت، بابا اس کے 80-90 سال کے بوڑھے، لاٹھی پر چلنے والے، جسم میں طاقت نہیں، لیکن بچے کے دل میں باپ کی محبت اتنی کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے بابا ناراض ہو جائیں گے۔ اب ان کو یہ خوف نہیں کہ مجھے ماریں گے، لاٹھی سے پیٹیں گے، ان کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، لیکن اس کو اس بات کا خوف ہے، محبت والا ڈرنا کہ بابا کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میری ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے، مجھے فلاں بندہ بہت قریب ہے، دل کے میرے عزیز ہے، میں یہ کام کروں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ والا ڈر مقصود ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں۔ ایک رگ دماغ کی ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان کھانے کی جگہ گندگی کھانے لگ جائے، ایک جسم کی رگ ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک موہرا ریڑھ کی ہڈی کا ادھر سے ادھر ہو جائے، ڈسک ہلکی سے ہل جائے تو انسان پیرالائز ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے اس کو۔ اور صبح جب انسان اٹھتا ہے تو رات کو جب اٹھتا ہے تو یہ مر جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین، اللہ پاک تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں جب تم سوتے ہو، حین منامکم، جب تم سوتے ہو، پھر صبح کے وقت بعضوں کی روحوں کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور بعضوں کو اپنے پاس روک دیتے ہیں۔ رات کو سویا ہوتا ہے
صبح دیکھتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، صبح اٹھا ہی نہیں۔ ہر صبح کو اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر 360 جوڑ ہیں، یہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں جسم کے۔ صبح جب انسان اٹھتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے تو سارے جوڑ دوبارہ فنکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک جوڑ نے کام چھوڑ دیا تو انسان بستر پر لگ جاتا ہے۔ تو یہ سارے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ کیے ہیں احسانات، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر کے چلے۔ تو اوصیکم بتقوی اللہ، اس اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے اور اس کی محبت میں تم گناہوں سے رک جاؤ، یہ تقوی کا مطلب ہے۔ والسمع والطاعہ، اور جو امیر تم پر مقرر ہو جائے، چاہے وہ تمہاری جماعت کا امیر ہو، تمہارے علاقے کا امیر ہو، تمہارے شہر کا امیر ہو، یا تمہاری امت کا امیر ہو خلیفہ کے طور پہ، والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد، اگرچہ تمہارے اوپر امیر نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے سب سے کم ذات کا ہی کیوں نہ ہو۔ عبد کا مطلب یہ، اگرچہ غلام تم پر امیر مقرر کر دیا گیا، تم اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا، جو بڑا مقرر ہو جائے تو اطاعت۔ یہ دوسری وصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت اس نصیحت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے۔ اس لیے انسان جب مرتا ہے تو جو نصیحت کرتا ہے اس کو وصیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کی نصیحت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ سیل ہو جاتا ہے۔ تو دوسری وصیت اللہ کے نبی کی کیا ہے کہ علیکم بالسمع والطاعہ، کہ اپنے امیر کی بات ماننا، جو بڑا ہو جائے، گھر میں، خاندان میں، جو علاقے میں، محلے میں جو بھی بڑا ہو جائے اس کی بات، جائز امور میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ناجائز امور میں اس کو اس طریقے سے تنبیہ کرنی ہے کہ اس کے وقار پر بھی، اس کے مقام پر بھی فرق نہ آئے اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک فساد کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں منہ کو زپ لگا لیں، خود اس کو برا سمجھے، لیکن اگر کسی حق بات سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس حق بات کو اس وقت دبا لیں، یہ تقاضا ہے اجتماعیت کا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو اپنی جو بات مجھے سمجھ میں آئے میں اپنے باپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یہ کوئی صفت کی بات نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، اور شریعت بدتمیزی کو پروموٹ نہیں کرتی۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور حکمت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں اگر تمہاری بات حق ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش کرو۔ آج ساری دنیا میں مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ حق کا پیغام صرف ہمارے پاس ہے لیکن اسے ہمیں پیش کرنا نہیں آتا کہ کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا کا باطل اپنی گندگی کو انتہائی بہترین طریقے سے پیش کر کے ہماری نوجوان نسل کو بگاڑ کے رکھ رہے ہیں، چاہے وہ فیمنزم کی صورت میں ہو، چاہے وہ کمیونزم کی صورت میں ہو، چاہے وہ لبرلزم کی صورت میں ہو، چاہے وہ فیشزم کی صورت میں ہو۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں۔ میں بھی امریکہ کے سفر سے آیا ہوں پچھلے ہفتے، وہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور بڑے پریشان ہیں کہ ان کی اولاد کا کیا ہوگا، پریشان ہیں، دولت کمانے میں لگے ہوئے اپنی جوانیاں دولت میں لگا دی، جن کے لیے دولت سنبھال کے رکھی وہی اب اس دولت کے قابل نہیں ہے، کوئی نشوں میں چڑھا ہوا ہے، کوئی گینگز کے ہاتھوں گیا ہوا ہے، کوئی جیلوں میں ہے، ماں باپ رو رہے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم اپنے نوجوانوں کے اخلاق کے معیارات کو دیکھیں کہ ہمارے نوجوان کے اخلاق کے کیا معیارات ہیں، کالج یونیورسٹیز میں کیا پڑھائی ان کو دی جا رہی ہے۔ کالج یونیورسٹی جو تعلیم کا گڑھ ہوا کرتے تھے آج کل فیشن کا گڑھ ہے، سارے نئے فیشن ہمارے تعلیمی اداروں سے نکل رہے ہیں۔ کس طریقے سے اپنی گندگی کو وہ بہت بہتر طریقے سے ریپ کر کے، گفٹ ریپ کر کے، اس کو مزین کر کے ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں لے کر آ رہے ہیں۔
تو ہمارے پاس تو بہترین پیغام ہے قرآن کا، جس میں دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں اور دونوں جہانوں کی عزتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ہم اس کو کیوں اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتے؟ ہر بندہ کہتا ہے اپنی بدتمیزی کو اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھتے ہوئے کہتا ہے میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آیا کہ قولوا قولا سدیدا، لیکن قولا سدیدا کا مطلب سیدھی بات کرو لیکن بدتمیزی تو نہ کرو۔ سیدھی بات میں بدتمیزی میں تو فرق ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو؟ تو اخلاق، میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ بندہ ایسے ہوگا، ایسے قریب ہوگا جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ تو ایسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی جس جنت میں ہوں گے اور اللہ کے نبی کا مقام جنت کے اعلیٰ ترین جگہ پہ ہوگا، تو یہ شخص کو بھی وہی مقام ملے گا اور اللہ کے نبی کا پڑوسی ہوگا جنت میں، ٹاپ کلاس سوسائٹی، بڑا مکان، یعنی بڑی جنت اور بڑی نعمتوں والی اور بڑی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیکوریشن والی اور ساری چیزیں۔ اللہ کے اتنا بڑا مقام ہے اخلاق والوں کا، اور ہم اپنی بد اخلاقی کو جو دوسری چیز ہے اس کے اندر سمو دیتے ہیں کہ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں۔ تو سیدھی بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان بد اخلاق ہو جائے۔ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچانا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا جو وصیت تھی، ایک تو بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ڈرنا محبت والا ڈرنا ہونا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ اسیکم بالسمع والطاعۃ، کہ جو تمہارا امیر تمہارا بڑا مقرر ہو جائے اس کی بات کو مانو، جائز بات کو مانو، اور اگر کوئی ناجائز بات ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس کے سامنے بدتمیزی نہ کرو، اس کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے اس کو تنبیہ کریں، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہو، کوئی خط لکھ لیں، کوئی ٹیکسٹ میسج بھیج دیں، کوئی وہ کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی سارے لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر لے بندہ۔ تیسرا یہ ہے کہ علیکم بسنتی، تیسری وصیت ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو میرے خلفاء راشدین ہوں گے، جس میں 4 خلفاء شامل ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک 5 خلفاء شامل ہیں، بعض کے نزدیک 6 خلفاء شامل ہیں، جس میں ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں اور علی مرتضیٰ ہیں، یہ تو متفق علیہ ہیں۔ 5ویں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دور خلافت 6 مہینے تک تھا، وہ بھی شامل ہے۔ بعض فرماتے ہیں حضرت معاویہ بھی اس میں شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، میرے سنت کے مطابق چلو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں، میرے نبی کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کے ہیں، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد کی میں بھی موجود ہے۔ مہدیین تو جو ہدایت یافتہ کی بے عزتی کرے تو یہ فرقہ ہو گیا، کیونکہ اصول میں اختلاف آ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصول میں اگر متفق ہوں اور فروعات میں اختلاف آ جائے، یہ فرقہ بندی نہیں ہے۔ جو اصول میں مختلف ہو جائے، یہاں پر فرقہ بندی شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں لے کر آئے، جو دین میرا نبی لے کر آیا ہے، اس میں نئی چیز لا کر اس کو دین کا حصہ سمجھیں، جو کہ مشرکین اپنے طور پر کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ بتوں پر چادریں چڑھانا، ان کو ہار چڑھانا، تو اب اس کا جو منبع ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے اور وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دس از فرقہ، یہ فرقہ بندی ہے۔ جو اصولوں کے اندر قرآن کی تشریح میں اپنی مرضی کے اقوال لے کر آئیں، جو اقوال صحابہ سے اعتراض معترض ہوں، یہ فرقہ ہے۔ اس سے احتیاط کریں۔ بہت سے جو ہے وہ نام نہاد اس وقت اسکالرز چھائے ہوئے ہیں اور دین کی غلط تشریحات کرتے ہیں، ان تشریحات کے سراسر خلاف ہے اور مخالف ہے اور اپوزٹ ہے 180 ڈگری کا، جو تشریحات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کی ہیں۔ تو فرمایا کہ
جو میرے صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین المہدیین ہیں تو ان کی اتباع کریں. عضوا علیہا بالنواجذ. نواجذ کہتے ہیں یہ جو داڑھ ہوتی ہے ان دانتوں کو، عام دانتوں کی جو پکڑ، آپ کسی چیز کو پکڑتے دانت سے اس کو کھینچے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، اس کی پکڑ کچی ہوتی ہے ان دانتوں کی. اگر میں یہاں سے یہ پکڑوں اور کوئی کھینچے تو یہ فوراً نکل جائے گا، لیکن جس چیز کو میں داڑھ سے پکڑ لوں، داڑھ سے، تو وہ مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ. نواجذ یعنی داڑھ کے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ایک عرب میں ایک کہاوت تھی، یعنی مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. تو تقوی، اللہ سے ڈرتے رہو اور امیر کی اطاعت کرو اور میری اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، یہ معیار ہے. وعلیکم وإیاکم بالمحدثات الامور. اور جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اس سے بچو. وکل بدعۃ ضلالہ، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، تو بدعات سے بچنے کا فرمایا. تو یہ تین بنیادی نصیحتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: تقوی، امیر کی اطاعت، اور اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ سے جس طریقے سے منقول ہے اس کے مطابق چلنا. اب آپ نے فرمایا، دیکھیں کہ تھوڑے سے نکات ہیں، وقت ہے نا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے جو خلفاء ہوں گے، راشدین کیوں کہتے ہیں کہ رشد کہتے ہیں ہدایت کو، راستے کو، کہ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں گے. خلفاء راشدین المہدیین اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور ان کی حکومت بھی ہوگی. وہ کبھی بھی ایسے کسی چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے جو میری مرضی کے خلاف ہوگی، نہ اپنے لیے اور نہ اپنے عوام کے لیے. اور جو اصول وہ بنائیں گے وہ اصول امت کے لیے مشعل راہ ہوں گے. اور بنائے صحابہ نے اصول. ابوبکر صدیق نے جو اصول بنایا کہ دین کے بنیادی عقائد میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابوبکر صدیق جیسا نرم مزاج شخص جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف بات ہوئی تو وہ ڈٹ گئے کہ دین میں کمی ہوگی اور ابوبکر زندہ ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا. اس پر کوئی اور جو ایڈمنسٹریشن تھی، جو انتظام اور انصرام تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا انتظام اور انصرام قائم کیا کہ آج تک مغرب اس کو فالو کر رہا ہے. ایک شخص تھا، اس کو وقت دیا گیا، ایک موتیوں کے کمرے میں اس کو دھکیل دیا گیا کہ جاؤ اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے، 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھڑی ہے یا 4 گھڑیاں ہیں یا صبح سے دوپہر کا وقت ہے، اور دولت سے بھرا ہوا کمرہ تھا، ہیرے جواہرات تھے، کہ اس کو تم جتنا سمیٹ سکتے ہو اتنا سمیٹ لو اتنے وقت میں، اور ابھی دروازہ بند ہے، اتنے وقت میں دروازہ کھلے گا اور جو تم سمیٹ سکتے ہو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا. یہ سب چیزیں پڑی ہوئی تھی اور کونے میں ایک بہترین ریشم والا بستر مخمل سے بھرا ہوا نرم گداز. تو یہ تو بیچارہ تھا، اس نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اور میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ میرے پاس بوری ہے تو 5-10 منٹ میں بھر جائے گی اور میں لے کے چلا جاؤں گا. اس پر لیٹ گیا اور لیٹ کر سو گیا. جب سو گیا تو نیند گہری ہو گئی، دروازہ بجا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا. تو جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا تمہارا وقت ختم ہو گیا اور اب نکلو یہاں سے. تو اس نے کہا جاتے جاتے 1 موتی تو لے لوں، 1 ہیرا تو لے لوں. کہتے نہیں، تمہیں تو کافی وقت دیا گیا تھا، تم اس چیزوں سے بہت سے ایسے پلنگ خرید سکتے تھے، ایسے بسترے خرید سکتے تھے کہ تم آرام سے اس پر سو جاتے. تم پر غفلت چھا گئی، تم نے موقع کو ضائع کر دیا، اب تمہارا چانس ختم ہو گیا، اب نکلو یہاں سے. تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ افسوس کرے گا نہیں کرے گا؟ تو اسی طرح اللہ نے دنیا میں بھیجا ہمیں، تمہارے پاس اتنا وقت ہے، اور اس وقت میں یہ اللہ کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، اعمال بکھرے ہوئے ہیں. آخرت کے لیے جتنا کچھ سمیٹ سکتے ہو تم سمیٹو. اور یہاں ہم غفلت کی نیند میں سو گئے، شیطان تھپکی دے رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے، اور آخر میں اسرائیل آ جائیں گے، ٹھک ٹھک کی آواز آ جائے گی کہ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ بولے گا کم از کم 1 سجدہ تو کر لوں، اتنا تو موقع دے دو، 2 رکعت تو پڑھ لوں. بولے گا نہیں،
اتنا ہی موقع تھا، اب تمہارے پاس کوئی چانس نہیں ہے، اب نکلو یہاں سے، جو کچھ تم نے کمایا اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی جگنے کا وقت ہے۔ ہمارے ساتھ پوری دنیا کھیل رہی ہے اور ہم کھیل کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ 10,000 میل دور سے لوگ آتے سمندر پار سے، دین کے نام پر، شہرت کے نام پر، فیشن کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی لایعمل نہیں ہے ان کے ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ ہمارا دین اتنا بانجھ تو نہیں ہے کہ اس میں مسائل کے حل نہ ہو۔ تو یکجا ہو جائے۔ اس میں بنیادی جو میسج ہے آج کے اس درس میں کہ ان الذین فرقوا دینہم، اس سے تو ہم آگے نہیں نکلے، ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے اس پر پھر بات کر لیں، کہ اس میں اجتماعیت کی طرف آ جائیں۔ جو اصول دین ہے اس پر اتفاق ہے، جو فروعات ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ مقاصد کی تعیین ضروری ہے، مقاصد پر سمجھوتا بالکل نہیں، جو ہمارا مقصد ہے اس پر سمجھوتا بالکل نہیں، لیکن جو اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس پر اصرار نہیں ہے۔ مثلا میں نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد میری میٹنگ ہے پرسوں، میں نے پہنچنا ہے اور میری 10 بجے میٹنگ ہے، تو یہ میرا مقصد ہے اسلام آباد پہنچ کر اس میٹنگ میں شریک ہونا۔ یہی ہو گیا نا؟ اسلام آباد میں آج ہفتہ ہے، آج جمعہ ہے، مثلا پیر کو میری میٹنگ ہے صبح 10 بجے، تو میری میٹنگ میں مجھے 10 بجے وہاں شریک ہونا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ اسلام آباد پہنچنا 10 بجے اس میٹنگ کا ذریعہ ہے۔ کیسے پہنچا جائے گا؟ جہاز سے، ٹانگے سے، سائیکل سے، موٹر سائیکل سے، بس سے یا گاڑی سے، خود ڈرائیو کر کے جاؤں گا، یہ ذرائع ہیں۔ تو جس ذریعے سے بھی میں پہنچوں، میں اس میٹنگ میں شرکت مقصد ہے، اسلام آباد جانا بھی مقصد نہیں ہے۔ اگر اعلان ہوتا ہے، کل مجھے لیٹر آتا ہے کہ وینیو چینج ہو گیا، اسلام آباد سے میٹنگ شفٹ ہو گئی، لاہور میں ہوگی، تب اسلام آباد جا کے میں کیا کروں گا؟ تو میرا پھر لاہور جانا اس میٹنگ میں شرکت مقصد ہے۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ پھر اس کے لیے ذرائع ہیں، یہ جتنے ہیں اس میٹنگ میں شرکت کر کے، اور جو ہدایات مجھے ملیں گی اس تک پہنچنے کے یہ ذرائع ہیں۔ جہاز پہ جانا، گاڑی میں جانا، اور اس دن جانا، اگر دن چینج ہو گیا تو میں دوسرے دن جاؤں گا، یہ بھی ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بالکل سیگریگیشن کرنی ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے کہ مقصد کیا ہے میرا اور ذریعہ کیا ہے۔ ہم اس وقت ذرائع پر اصرار کر رہے ہیں، مقاصد کو چھوڑ دیا ہم نے، ذریعے کو ہم نے مقصد سمجھ لیا ہے، سبب۔ تو اسباب تو کئی ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے پیغام کو من و عن پہنچانا اور اس کو دنیا میں پھیلانا اچھے طریقے سے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کی اطاعت، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اطاعت کیسے کی جائے، اس تک کیسے پہنچا جائے، اس کے ذرائع ہیں۔ اور ذرائع زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، ثقافت اور تہذیب کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ذرائع پر اصرار نہیں کرنا چاہیے اور مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ مقاصد دینیہ ہم سمجھ لیں کہ مقاصد دینیہ کیا ہیں۔ الحمدللہ مدارس بہت ہیں، علماء بہت ہیں، تو جو بھی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں ہمیں علماء کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں ہمیں جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور ذریعہ کیا ہے۔ مقصد کو ہم تھام لیں اور ذریعہ کوئی بھی اختیار کر لیں۔ 2 گھنٹے میں جہاز پہنچاتا ہے لاہور یا اسلام آباد، اور 18 گھنٹے میں بس پہنچاتی ہے، اور 20 گھنٹے میں ٹرین پہنچاتی ہے، تو اس کے مطابق میں اپنے اوقات کو مینج کر کے اور اس وقت تک وہاں پہنچ جاؤں ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم بعض اوقات فروعی چیزوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، فروعات میں اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو اصول میں اختلاف ہو تو جو اس فن کے ماہرین ہیں، علماء ہیں اور شیوخ ہیں، ہم ان کے حوالے کر دیں۔ ہم آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں ایک ایک گھر میں؟ دین کو ہم نے ایک مذاق بنا دیا ہے۔ دین کے نام پر دینی عصبیت کیا ہے؟ عصبیت تو ہم سمجھتے ہیں نا۔ میں ابھی تھا امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں، مینوپولس ایک جگہ ہے، وہاں ماشاءاللہ 104 مسجدیں ہیں ایک اسٹیٹ میں۔
ایک شہر میں مسلمان بڑے ہیں، وہاں کی ایک میئر بھی ایک مسلمان خاتون ہے اور اچھی اسٹیٹ ہے، لیکن ہم جب اللہ ہم پر فضل کر دیتا ہے پھر ہم اس کو ہضم نہیں کر پاتے۔ وہاں میں ایک مسجد میں گیا، میرا بیان تھا، بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں ایک مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، مطلب صومالی لوگ تھے اور ایک ترکی تھے، ان کا آپس میں کوئی پھڈا ہو گیا، دو لوگوں کا آپس میں پھڈا ہو گیا۔ تو ایک اس نے کہا کہ بھئی ہم تمہاری مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے جا کے اپنی مسجد بنا لی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تو اللہ کی ہے، تو وہاں بھی یہ پھڈے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے، میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ یہاں نہیں آتے تھے اور وہ وہاں نہیں جاتے تھے۔ کہتے آپ جا کے ذرا ان سے بات کریں۔ پھر ہم وہاں گئے، ان سے بات ہوئی۔ تو بہرحال ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور خود کو تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ 10,000 میل دور لوگ آ کے پھر ہمارے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کے ہمارے ساتھ کھیل کھیلتے رہتے ہیں، ہمیں بال ڈال کے اس پر لگ جاتے ہیں اور پیچھے ان کی مذموم جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں۔ ابھی جو LGBT کا مسئلہ ہے، ہمارے لوگ تو اس کو ہضم کر گئے، اب مغرب کے لوگ وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت بڑا، ابھی میں کینیڈا میں تھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ نئی جو حکومت آئی ہے جسٹن ٹروڈو کی، اس کی الیکشن میں ناکامی کی بنیادی وجہ یہ جو LGBT کا قانون ہے یہ بنے گا کہ عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ جو ابھی اسکولوں میں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں، 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچوں اور بچیوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے جنسیات کی اور آزادی کے نام پر جو ان کو جس پر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ غضب اور غصے کا اظہار فرمایا ہے، جس فعل شنیع پر، جس گندے فعل پر، جس قوم لوط کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اتنے غصے ہو گئے کہ ان کی بستی کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا کر وہاں سے پٹخ دیا، اتنے غصے کا اظہار فرمایا۔ اس کو قانونی حیثیت ہمارے لوگ دستخط کرتے جاتے ہیں، یا تو مجبوری میں، یا بلیک میل کا شکار ہیں، یا لالچ ہے، ان تین کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پر عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم اکٹھے جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ کریں گے، تو ابھی اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ LGBT سمجھتے ہیں نا، جو قانون قدرت کے خلاف، جو تقدیر کے اندر، نیچر کے اندر جو وہ لے کر قانونی حیثیت اس کو دی جا رہی ہے۔ ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں، آرام سے گھروں میں، پتہ نہیں آنے والی نسلوں کا ہمارا کیا ہوگا۔ اگر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نشاط ثانیہ اسلام کی یورپ سے ہی نہ ہو، جس طریقے سے وہاں مسلمان تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اتنی نعمت عظمیٰ عرب سے اللہ نے چھین کر ہمیں دے دی، ایشیا کو دے دی، اور ہم اس کی جو وہ کر نہیں پا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھین کر اللہ پاک یورپ کے مسلمانوں کو، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، ہم دوسری قوم سے کام لے لیں گے دین کا، تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ گے اور ہماری اس حفاظت کا جو ذمہ داری ہم نے تمہیں دی ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے ادا نہیں کرو گے تو ہم تم سے یہ چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیں گے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، پھر بے حس نہیں ہوں گے۔ یہ ہوا آج عرب یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی بلڈنگیں بنانوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے دین کی جو نشاط ثانیہ تھی اس وقت رینیسنس کا کام تھا، دارالعلوم دیوبند سے لیا، یہاں سے لیا، اور اس وقت تقریباً لاکھوں شاخیں ہیں، اور دین جو اس وقت اصلی حالت میں دنیا میں موجود ہے الحمدللہ ہمارے اکابر کی وجہ سے ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمان اگر کوئی سنت کے مطابق ان کو دینا چاہے، داڑھی، پگڑی، لباس اور جو اعمال مسنونہ ہیں، تو اس خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ باقی اب عرب میں جا کر دیکھیں،
وہاں دین کا ان کا جو کلچر ہے وہ پورا ویسٹرن کلچر، مغربی کلچر کے ساتھ مکس ہو چکا ہے. جو ان کے تہذیب ہے، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ان کا کھانا لباس ہے، جو ان کے بچوں کی تربیت ہے، تو پورے جو انگلینڈ کے اندر اور امریکہ کے اندر عربس کی سٹریٹس ہیں، اور وہی کلچر وہاں پر مکس کلچر ہو گیا ہے. یہاں پر اللہ پاک نے الحمدللہ دین کو صحیح حالت میں زندہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے یہ نعمت چھین کر کسی اور کو نہ دے دیں. تو خلاصہ یہ ہوا آج کی بات کا کہ ان الذین فرقوا دینہم، ہم دین میں تفرقہ بازی سے بچیں اور متفق ہو جائیں آپس میں، ایک دوسرے کے جو مشترکات ہیں ان مشترکات پر ہم قائم رہیں، اور جو اختلافات ہیں اس کو ہم اگلے ہفتے پورا کریں گے، اور جو اختلافات ہیں ان میں 2 صفات اپنے اندر لے کر آئیں. ایک صفت برداشت کی ہو کہ دوسرے کو ہم برداشت کریں، اور اپنی مرضی کے خلاف، اگر میری مرضی کے خلاف کوئی رائے دیتا ہے اس پر غور کریں، اس کو برداشت کریں اور اس کو قبول کریں، وہ جیسا بھی ہے اس کو قبول کریں. اپنے مشترکات پر جمع ہو جائیں، اختلافات کو ہم برداشت کریں. اور جب یہ اصول آئیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھر اصول بیان فرمائے کہ ہمارا یہ معاشرہ امن کا، رواداری کا، بھائی چارے کا، محبت کا، اخلاص کا ایک پیکر ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہم رو رہے ہیں اس وقت، پیٹرول 306 کا ہو گیا ہے، اور ڈالر 350 کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں 330 کا ہو گیا ہے، اور برکت ختم ہو گئی ہے، اور ہم کثرت کو برکت سمجھتے آ رہے ہیں ابھی تک، کہ جو کوانٹٹی ہے اس پر ہمارا اصرار ہے، کوالٹی پر اصرار ہی نہیں ہے. تو کوالٹی برکت ہے، کوانٹٹی یہ کثرت ہے. کوئی کسی کے پاس گنتی میں زیادہ چیزیں ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو سب چیز ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے کام نہ آئیں، ایک ہی چیز ہو اس کے کام آ جائے. تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کس طریقے سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی طرف سے احسانات کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرم اور جود اور عطا کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں. میرے خیال میں ہماری یہ جو نسل ہے یہ برکت کا مفہوم ہی بھول گئی ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں. کتنی تنخواہ ہے؟ 5 لاکھ. ارے بڑی اچھی زندگی ہے تمہاری. تو اب 5 لاکھ کے لیے 10 لاکھ راستے ہوں گے خرچ ہونے کے، اس طرف توجہ نہیں ہے. بعض لوگوں کی، ہمارے اکثر جو مدارس کے اندر شیخ الحدیث ہوتا ہے اس کی تنخواہ 5-6 ہزار ہوتی ہے، اور تصور نہیں ہو سکتا کہ ان 5-6 ہزار میں وہ اپنے 8-10 بچوں کو بھی پال رہا ہوتا ہے، اور مہینے کے آخر تک مہمان بھی آتے جاتے ہیں اور اس کی چائے کی پتی بھی ختم نہیں ہوتی. 5-6 ہزار میں. کراچی کی بات نہیں کر رہا، یہ جو کے پی میں اور اس طرف آپ جائیں گے مضافات میں. میں پچھلے چند سال پہلے ایک حضرت سے ملا تھا، شیخ الحدیث سے اجازت حدیث لینے کے لیے گئے تھے، تو ان کی تنخواہ 3,000 روپے تھی. چند سال پہلے 3,000 روپے میں، اور 12 بچے تھے ان کے. اور مہینے کے آخر میں ہم گئے تو تب بھی چائے اور بسکٹ ہمیں ملے ماشاءاللہ. 3,000 میں ہمارے بچوں کی پاکٹ منی نہیں ہوتی، وہ سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ پورے گھر کو یہ ہوتی ہے برکت. حضرت 3,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ سب کچھ آ جاتا ہے، اللہ برکت دے دیتے ہیں. بیماری آتی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، دم کر کے ہی بس ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. یا گھر میں کوئی چیز بنا دی اسی سے ٹھیک ہو گئے. ہمارے تو 10,000 کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جب جائے تو بڑا ماشاءاللہ نسخہ نکلتا ہے، یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو، پھر یہ اینٹی بایوٹک سے ایک کام کی دوا ہوگی اور 10 کمپنی کی پروموشن کے لیے، اپنی کمیشن کے لیے دیتا رہتا ہوگا. تو اللہ سے برکت مانگے، اللہ برکتوں کے دروازے کھول لیں گے. اور آسمانوں سے، کیونکہ اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، یہ پروسیس ہوتے ہیں اور وہی فیصلہ بن کے ہم پر گرتے ہیں. ہم مشین کے اندر جو مٹیریل ڈالیں گے، را مٹیریل، وہی پروڈکٹ نکلے گی.
بیکار مٹیریل ڈالیں گے تو پروڈکٹ بھی بیکار نکلے گی، اچھا مٹیریل ڈالیں گے تو پروڈکٹ بھی اچھی نکلے گی، اچھے اعمال اوپر بھیجیں گے تو آسمان میں پروسیس ہوں گے اور اچھے فیصلے آئیں گے، برے اعمال بھیجیں گے تو پروسیس ہو کے برے فیصلے آئیں گے۔ تو سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے میرے نبی کو جو پریشان کرتی تھی وہ امت میں تفرقہ بازی تھی، کہ یہ آپس میں بڑھ جائیں گے، اور آج کل ایک دوسرے پہ فتوی بازی ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، بدتمیزیاں بالکل ٹاپ کلاس پر ہیں، اور دینی عصبیت کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہے اس کی اپنی پارٹی، اپنا لیڈر اگرچہ غلط بھی کہہ رہا ہے، لیکن اپنے لیڈر کی وجہ سے کہ یہ کہہ رہا ہے اس کو صحیح سمجھتا بھی ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اس میں اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، محلے میں جس کے ساتھ رہتا ہے، جس کے ساتھ کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے درمیان میں پڈے شروع ہو گئے ہیں، گالم گلوچ شروع ہو گئی ہے۔ کہاں پر ہم آ گئے ہیں؟ ہمیں اختلافات، ہمارا دین تو اتنا بانج نہیں ہے کہ اس میں ہدایات نہ ہو کہ اختلاف کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اس طرف آئیں، اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں۔ باپ ایک پارٹی کا ہے، بیٹا دوسری پارٹی کا ہے، ان میں کشیدگی، کھانے پر بیٹھیں تو بحث شروع، ڈرائنگ روم میں بیٹھیں تب بحث شروع، کسی فیملی میٹر میں بیٹھیں تب بحث شروع، ایک اس کونے میں ایک دوسرے کونے میں، مشترکات بھی تو کچھ ہوں گے نا۔ تو یہ اخلاقیات ہم سیکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں، انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن میرے نبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، تو ہمیں اپنے اخلاق کے معیار کو وہاں پہنچانا ہوگا۔ اگر غلط بات ہے چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہی ہے تو اس میں اس طریقے سے میں اختلاف کروں کہ ماحول خراب نہ ہو۔ جہاں ماحول خراب ہوتا ہے اپنے منہ کو زپ لگا لوں، ضرورت تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک بنیادی بات، کہ کسی کے بارے میں اگر میں کوئی بات کہوں، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، حضرت مولانا تقی صاحب فرمایا کرتے ہیں اکثر کہ کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنے سے پہلے اس بات کا استحضار کریں کہ کیا میں اس بات کو اللہ کے دربار میں ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہوں تو کہہ دیں، نہیں کر سکتا تو خاموش رہیں۔ اور مدعی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، تو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ ہم تو تبصروں پہ تبصرے، تبصروں پہ تبصرے، تبصروں پہ تبصرے چڑھاتے رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، اپنا ہی ایمان خراب کر رہے ہیں، ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ آگے اس میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ، من جاء بالحسنۃ، جو اپنی نیکی کو سیو کر کے ہمارے پاس لائے گا فلہ عشر امثالھا، تب اس کو 10 گنا بڑے اجر ملے گا۔ نیکی کرنے کا نہیں فرمایا، من جاء بہ، جو لے کے آئے گا۔ سارا دن کمپیوٹر پہ کام کرتے رہو، سیو نہ دبایا، لائٹ کی ایک فلیکچویشن آ گئی، سارا کام ضائع ہو گیا۔ تو ہم نیکیاں کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں، وہ نیکیاں تو سیو نہیں ہوتی، وہ تو ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ تو نیکیوں کو سیو کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھیں، اتفاقات پر جمع ہو جائیں، اختلافات کو برداشت کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ 2 بھائی ہیں اور ان کا مختلف مزاج ہے تو جو مزاج ملتے ہیں اس پر جڑ جائیں، محلے میں ہیں محلوں میں جڑ جائیں، علاقوں میں جڑ جائیں، پھر دیکھیں کہ جو چیز یکجا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کیسے اس پر انشاءاللہ خیر کے فیصلے ہوں گے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر وہی اصول بیان فرمائے کہ جس کے ذریعے سے جو 33 قبائل کے لوگ تھے اس وقت، تو وہاں تمام اختلافات کے باوجود ان کی طبعی اختلافات موجود تھے، وہ مشترکات پر جمع ہو گئے۔ پھر دیکھیں 32 سال کے کم عرصے میں اسلام کیسے پھیلا اور کیسے ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر کل ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔